ایک مہمان نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق میرا یہ نظریہ ہے، نظریہ کا ایمان ہے کہ وہ باقی نبیوں کی طرف فوت ہو چکے ہیں اور آپ کے آنے سے مراد آپ کے مسیح کا آنا، چنانچہ وہ مسیح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہے۔ کریں گے کہ حضرت عیسیٰ غیبت میں نہیں ہیں بلکہ وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ جو جھگڑا چلا ہوا ہے کہ آپ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، اس میں پہلے یہ تو سوچئے کہ بارے ثبوت کس پر ہے۔ ایک طبی حالت کے خلاف جو بات کرے اس پر بارے ثبوت ہوتا ہے، یا طبی حالت کے مطابق جو بات کرے اس پر بارے ثبوت ہوتا ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے تو آپ مجھ سے اس طرح ثبوت نہیں مانگ سکتے جس طرح میں اگر یہ کہوں کہ یہ شعر ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ شعر ہے تو آپ کا حق ہے سب کا میرے پیچھے پڑ جائیں کہ ثابت کرو یہ شعر ہے، ہمیں تو شعر نظر نہیں آ رہا۔ تو خلاف قدرت بات، خلاف فطرت بات، عجوبہ بات کے لیے دلیل مانگی جاتی ہے اس سے جو عجوبہ بات کرتا ہے۔ میں تو آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ثابت کرو یہ شعر نہیں ہے۔ اگر میں عجوبہ بات کروں گا تو بارے ثبوت مجھ پر آئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی عجوبہ بات ہے، نہ کہ موت، کیونکہ 1,24,000 نبی جو آئے وہ اپنے وقت پر سبھی عمر پا کر وفات پا گئے۔ اگر کوئی استثناء دکھاتا ہے تو بارے ثبوت اس پر ہے کہ قرآن کریم سے، حدیث سے، عقل سے، تاریخ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ثابت کرو۔ اور یہ ہم کہتے ہیں کہ کبھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ تاریخ سے، نہ بائبل سے، نہ عقل سے۔ اس لیے جب 1,24,000 انبیاء فوت ہو گئے تو ہم تسلیم کریں گے وہ بھی فوت ہو گئے ہوں گے، اس کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ مثلا حضرت شعیب کے بارے میں اگر میں کہوں کہ وہ زندہ ہیں تو کیا آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھے کہ ثابت کرو کہ وہ زندہ ہیں؟ میں تو آپ سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ ثابت کرو وہ فوت ہو گئے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ شعیب فوت ہوگا۔ اور بہت سے انبیاء ہیں، ہر نبی کے متعلق کہاں لکھا ہوا یہ بھی فوت ہو گیا، فلاں بھی فوت ہو گیا، فلاں بھی فوت ہو گیا۔ اس لیے طبی بات ثابت کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا، غیر طبی بات ثابت کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ یہ تو ہے الزامی جواب، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے باقیوں کے متعلق ہو یا نہ ہو، حضرت عیسیٰ کے متعلق پکا ثابت ہے کہ فوت ہو گئے۔ اتنا قطعی کہ کوئی انصاف رکھنے والا انسان 2 آیتیں ہی پڑھ لے غور سے تو اس کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ بیٹھے۔ واضح یقینی موت کا اعلان کر رہا ہے قرآن کریم۔ ایک آیت ان میں سے یہ ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ دیکھو مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تو ہے، یعنی ایک رسول کے سوا اس کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ خدا کا بیٹا یا کچھ اور کہتے ہیں جھوٹ ہے، صرف ایک رسول تھا اور رسالت سے بڑھ کر اس کو مقام حاصل نہیں تھا۔ تو باقی رسولوں کو دیکھو، اس سے پہلے سارے رسول گزر چکے، اگر یہ نہیں گزرا تو رسول نہیں تھا، اور اگر رسول تھا تو لازماً گزر گیا۔ یہ ہے دلیل قرآن کریم کی۔ مال مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم رسول کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے سارے رسول، ہر رسول کا لفظ استعمال آیا ہے جس کا مطلب ہے کلہم، تمام رسول۔ جس طرح خاتم النبیین میں النبیین کا مطلب ہے تمام انبیاء، تو کوئی عالم اس سے بھاگ ہی نہیں سکتا کہ یہ جمع کل کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں۔ بس اگر یہ رسول ہے تو گزرا ہوا ماننا پڑے گا، اگر اس کو گزرا ہوا نہ مانو گے تو پھر رسال رسول نہیں ہے، بالکل اور چیز۔ یہ ہے بڑی واضح کھلی آیت، ایک آیت بہت سی آیات میں سے جس کو ہم حضرت عیسیٰ کی وفات کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں
کہ گزرے ہوئے کا معنی ہم یہ نہیں مانتے کہ اس میں موت بھی شامل ہے. ہم کہتے ہیں گزر گیا 100 طریقے ہیں گزرنے سے. کوئی ساتھ سے گزر جاتا ہے، کوئی آسمان پر چڑھ گیا وہ بھی گزر گیا. تو گزر گیا ٹھیک ہے، سارے رسول گزر گئے، یہ بھی گزر گیا. لیکن یہ ہم نہیں مانیں گے کہ یہ مر گیا. اس کا ہم جواب دیتے ہیں، اور آپ دیکھ لیجیے بے شک لغت اٹھا کے کہ پہلے تو لغت دیکھو کہ خلا کا لفظ جب کسی وسیلے کے بغیر آئے تو سوائے موت کے کوئی بھی معنی نہیں بنتے. دنیا کی ساری اہل عرب کی لغات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ خلا گزر گیا جب وسیلے کے بغیر آئے تو اس کے معنی موت کے سوا کچھ نہیں ہوتے. کیا معنی ہے وسیلہ کے؟ تو اردو میں سمجھاؤں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اردو میں بھی ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، گزر گیا. اگر کہیں کوئی میرے پاس سے گزر گیا، کوئی ربا سے گزر گیا، کوئی کراچی سے گزر گیا، تو فلاں جگہ سے گزر گیا، یہ وسیلہ ہے. اور وسیلہ ہو تو معنی بدل جائیں گے، معنی اس سے کچھ اور ہو جائے گی. کس طرح گزرا وضاحت ہو جائے گی. اگر کہیں آپ کے والد صاحب گزر گئے ہیں، میرے دادا گزر گئے ہیں، تو کیا معنی لیں گے آپ؟ کہ اور سے گزر گئے ہیں. واضح بات ہے کہ وسیلہ چونکہ نہیں ہے اس لیے اس کا معنی موت ہی ہے. اور انگریزی میں پاس دوے انہی معنوں میں ہوتا ہے، ورنہ تو پاس کا معنی گزرنا ہے. خلا اور پاس یا گزرنا ایک ہی معنی، ایک ہی لفظ کے مختلف طریقے بیان کے. تو یہ اہل لغت کہتے ہیں کہ جب قد خلق کا لفظ یا خلا کا لفظ بغیر وسیلے کے آئے اور وسیلہ موجود نہ ہو تو اس کا معنی اسی سوال کے تسلسل میں سارے رسول گزر چکے ہیں. بس اگر اس کے گزرنے کا طریقہ یا اس کا زندگی چھوڑنے کا طریقہ مختلف ہوا ان سے تو رسول نہیں کہلائے گا، کیونکہ ان کے طریقے سے الگ ہو گئے. اور پچھلے رسول جو تھے ان کے متعلق علماء مانتے ہیں بہت ہو گئے. تو خلا کا معنی خود ہی مان لیتے ہیں کہ گزشتہ کے اوپر جب آتا ہے تو فوت کے معنوں میں ہی آتا ہے، زندہ آسمان چڑھنے کے معنوں میں نہیں آتا. تو اس آیت نے قطعی طور پر ثابت کر دیا کہ گزشتہ انبیاء کی تقدیر ہی مسیح کی تقدیر ہے، اس کے سوا کوئی تقدیر نہیں. تیسری دلیل اسی آیت سے میں نکالتا ہوں. اگر یہ آیت ابھی جاری ہے، آگے فرمایا امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ تھی. بات تو نبیوں کی ہو رہی تھی، ان کے گزرنے نہ گزرنے کا قصہ تھا. یہ حضرت مریم بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ رسولوں کا ذکر ہی چھوڑ دیا، صرف ماں کا ذکر کیا، امہ صدیقہ. لیکن اگلا اسی آیت کا ایک ساتھ مضمون واضح کر دے گا کہ اور کوئی بات نہیں ہو رہی، تسلسل ہے مضمون. فرمایا کانا یاکلان الطعام، مسیح اور اس کی اماں دونوں کسی گزرے ہوئے زمانہ بعید میں کھانا کھایا کرتے تھے. کانا کا مطلب ہے وہ دونوں کیا کرتے تھے، اور ماضی بعید کا صیغہ ہے، اہل عربی جاننے والے جانتے ہیں. تو فرمایا کہ امت اس کی ماں سچی تھی، صدیقہ تھی، اور ماں اور بیٹا دونوں کسی گزرے ہوئے زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے. تو جہاں مردہ رسولوں کے ساتھ باندھ دیا وہاں مری ہوئی ماں کے ساتھ بھی باندھ دیا، ایک ہی بریکٹ میں کر دیا، اور اس طرح جوڑ دیا ہے کہ اس آیت کے جنگل سے نکل ہی کوئی نہیں سکتا. لازماً مسیح کی وفات ماننی پڑے گی، کیونکہ قد خلق میں رسولوں کا ذکر، فوت شدگان کا ذکر کیا اور مسیح کو ان کے ساتھ اکٹھا کر دیا. ماں کیونکہ نبی نہیں تھی اس لیے اس سے باہر تھی، اس کا الگ ذکر کیا. اور نبی کے بعد کون ہوتا ہے؟ صدیق. تو فرمایا کسی طرح سے بھی دیکھ لو، یہ مسیح فوت ہو چکے ہیں، یہ بچ نہیں سکتے. رسولوں میں شمار کرو تو وہ سب فوت ہو گئے، لہٰذا یہ بھی فوت ہو گیا. اگر صدیقوں میں دیکھو تو ماں صدیقہ تھی، اور وہ بھی کھانا کھایا کرتی تھی کسی زمانے میں، وہ چھوڑ بیٹھی. یہ بھی کھایا کرتا تھا اور چھوڑ بیٹھا. تو کھانا چھوڑ بیٹھنا موت کے ذریعے ہوا کرتا ہے، کیونکہ زندہ آدمی کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے، خاص طور پر رسولوں کے ذکر میں، کہ ہم نے کیا جسد نہیں دیا، وہ آج نہیں جسد دوسری آج. ہاں وہ مما جاننا ہوں جسد، ہاں ماں جاننا
جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، یہی ہے نا. انبیاء کا ذکر کر کے فرماتا ہے ما جعلناہم جسدا، ہم نے ان کو ایسا جسم بنایا ہی نہیں تھا، لا یاکلون الطعام، جو کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے تھے. تو اس آیت نے یہ اعتراض بھی باطل کر دیا کہ حضرت عیسیٰ ویسے ہی کھانا چھوڑ بیٹھے. بعض علماء کہتے ہیں کہ آسمان پر ضرورت نہیں ہے. وہ تو ایک الگ میں بتا دیتا ہوں. اصحاب کہف کے بارے میں بھی جو قصے علماء کے بیان کرنا ہے، قرآن کریم ان کو تسلیم نہیں کرتا. یہ ساری کہانیاں علماء نے بعد میں بنائی ہوئی ہیں. اصحاب کہف کے متعلق کسی جگہ قرآن کریم میں یہ نہیں لکھا کہ وہ کھانے کے بغیر زندہ تھے. اگر کوئی لکھا ہوا دکھائے تو پھر اس سے میں یہ پوچھوں گا کہ اس آیت سے ٹکراتا کیوں نہیں وہ مضمون. ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جسد نہیں بنایا کوئی جس کو جو کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہو. وہ میں بتا دوں گا آپ کو، بڑی معمولی بات ہے. آپ کے ہاں جو اصحاب کہف کا تصور ہے وہ فرضی اور خیالی ہے. واقعات کیا ہیں تاریخی، وہ اب آپ کو بتاتا ہوں. اصحاب کہف وہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دنیا کے مظالم سے تنگ آ کر غاروں میں زیر زمین چلے جایا کرتے تھے. مختلف وقتوں میں جب مظالم بڑے ہیں تو وہ غاروں میں جا کر بس جایا کرتے تھے اور بہت سی غذا کے سامان اور بہت سی چیزیں اپنے ساتھ لے کر وہاں دفینہ رکھا کرتے تھے. اور وہ جو غاریں ہیں ان کو کیٹاکومز کہا جاتا ہے. وہ ایک معلوم حقیقت ہے، کوئی فرضی قصہ نہیں ہے. روم کے ارد گرد میں نے خود دیکھی ہیں وہ غاریں. آپ بھی جائیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور بھی جگہ کیٹاکومز موجود ہیں. وہ تو ایک بڑا وسیع سلسلہ ہے اور منظم سلسلہ ہے. زمین کے اندر وہ نیوز کی صورت میں سرنگیں کھودتے تھے. وہاں ان کے لیے غذا وغیرہ کا، پانی کا ہر قسم کا اسٹاک موجود ہوا کرتا تھا. وقتاً فوقتاً وہ باہر نکلا کرتے تھے اور پھر باہر سے جا کر غذا لے کر پھر اندر چلے جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ امن آ جایا کرتا تھا. تو اس لیے فرضی باتوں میں تو جواب دینے کا میں پابند نہیں ہوں. واقعاتی دنیا میں دیکھیں تو جن اصحاب کہف کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے وہ کوئی عجیب و غریب اس قسم کا قصہ نہیں ہے کہ بغیر کھانے کے زندہ رہتے تھے. کیونکہ اگر یہ مانا جائے تو قرآن کریم کی آیت جو اصولی ہے یہ جھٹلائی جائے گی کہ بغیر کھانے کے کوئی جسم زندہ رہ سکتا ہے. تو بہرحال یہ آیت ایک جگہ نہیں، اس نے تو جگہ جگہ بند ڈالے ہوئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو بچ کے گزرنے ہی نہیں دینا. شہید جسمانی طور پر زندہ نہیں ہوتے، وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں. میں اس زندگی کی بات نہیں کر رہا، روحانی زندگی کی بات نہیں کر رہا. آپ حضرت عیسیٰ کو روحانی طور پر زندہ نہیں مانتے، جسمانی طور پر مانتے ہیں. بحث تو یہ چل رہی ہے. جس طرح شہید زندہ ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ زندہ ہیں. بتائیے آپ اب سے یہی بات کریں پھر شہیدوں سے کیا لگاتے ہیں آپ ان اس طرح ہے نا. یہ آپ نے دیکھا تھا سوال، یہ میری بڈی میں بڑا ہوا سوال ہے. کیسا کریں ایک سیکنڈ باقی بھائی، اس طرح پھر وہ بدنظمی ہو جائے گی نا. ایک ایک سوال ایک ایک جواب. اول تو یہ سوال میرے پاس لکھے ہیں، میں آ رہا ہوں ان کی. اچھا آپ اس بات کو چھوڑتے ہیں. دوسری آیت سننے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں رہی، معلوم ہوتا ہے یہ دلیلی کافی ہے. ورنہ میں ایک اور آیت بھی پڑھنے لگا تھا مگر پھر لمبا مضمون ہو جائے گا. سنا دوں؟ بہت اچھا. دوسری آیت ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. بالکل وہی کر کے بیان کہ محمد مصطفیٰ یہ آواز بند ہونے میں چاہیے. ماں محمد الا رسول، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک رسول ہی تو ہیں. یعنی تمام مراتب کے باوجود رسالت کی حد سے باہر نہیں ہوتے. اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے بعد رسالت ہے، کیونکہ خدا اور رسول کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آخری مقام پر پہنچے ہیں. تو یہ آیت کہتی ہے کہ اتنا بڑے مقام کا انسان یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر مخلوق سے بڑھ گیا، یہ بھی رسالت سے بالا نہیں، کیونکہ رسالت سے بالا تو شرک شروع ہوگا. قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے بھی سارے رسول گزر چکے.
کرتی ہے کورٹ کو یہ آیت ایک چیز کے ساتھ کہ اس سے پہلے کلہم سارے رسول گزر چکے ہیں، اور اب پھر وہ جھگڑا اٹھائے گزرنے کے ترجمے پر، تو یہ آیت نہیں آگے پیش کرنے دے گی، کیونکہ قرآن کلام الہی کو آپ مانتے ہیں کہ مسیح و بلیغ ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ رکھنے سے پاک ہیں، اگر کوئی اعتراض کرنے کی کوشش کرے گا تو پیش نہیں جانے دے گا، عاجز کر دے گا، اس کو موجودہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ آیت نے خود کر دیا فلاح کا، فرمایا افا ان ماتا اور قتل ان قلبتم علی اعقابکم، اگر محمد مصطفیٰ بھی باقی رسولوں کی طرح قتل ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا تمہیں حق ہے کہ تم مرتد ہو جاؤ؟ اگر خلا کے ترجمے میں قتل اور موت کے سوا کوئی تیسرا معنی داخل تھا تو قرآن کریم بھول کیوں گیا ہے؟ اس لیے سارے انبیاء کا دستور فلاح کا کیا بیان فرمایا؟ قتل یا موت، آسمان پر جانا بیان نہیں۔ اگر آسمان پر کوئی رسول گیا ہوتا تو یہ بھی کہنا چاہیے گا، اور اسی لیے جب صحابہ کو یہ وہم ہوا کہ رسول کے بعد صحابہ کو کہ حضور اکرم فوت نہیں ہوئے بلکہ کہیں چلے گئے جس طرح موسیٰ خدا سے ملنے کو اور واپس آ جائے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے یہی آیت پڑھی، ماں محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس آیت کو سن کر وہ صحابہ عمر اور بعض صحابہ وہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا جیسے پہلی بار یہ آیت نازل ہوئی ہے اور یہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دے رہی ہے۔ بس یہ محاورہ موت کے لیے اہل عرب استعمال کرتے تھے، صحابہ نے تصدیق کر دی کہ اگر حضور اکرم کے اوپر یہ آیت آئی ہے ماں محمد اللہ رسول قد خلت تو موت کا اعلان کر دی، اور مسیح پر آئے تو وہ موت کا اعلان نہیں کرتی۔ ایسی بھی بات کسی پہلو سے آپ دیکھیں ان دو آیات کے گھیرے سے کوئی ایک نبی بھی زندہ بچ کے نہیں سکتا،